عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، کیونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ محترم ناظرین، رضوان سعید ڈیجیٹل چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 62ویں ایپیسوڈ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز دوستو، عبداللہ بن ابی کی یہ قد اور جلن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بادشاہت چھین لی ہے، ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے سواری پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مسجد پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے۔ عزیز دوستو، یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا، تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بد عہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں، اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ محترم ناظرین، اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈٹھائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفاقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین، غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق اور اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں، بلکہ اس کا سبب وہ اللہ پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والے ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہیں۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ اسلام دشمن 4-5 سال تک برسرے پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں 2 کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن مجید میں 4 شادیوں کا ذکر ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں، جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ منافقین نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔